آپ سب کو اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ رومانیا کے سینٹ ورجینیا کے ذریعے بولے گئے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ عظیم مصیبت پر خدا کا کلام 1977-1978 بچوں، تم سب کو معلوم ہو جائے کہ دنیا پر موت کی گھڑی آن پہنچی ہے، کیونکہ دنیا سنگین گناہوں میں پڑ گئی ہے۔ بابل، عظیم شہر، سوگ میں ملبوس ہوگا۔ اپنی نوکری اور اپنی زندگی میرے پاس رکھو۔ چھٹیوں اور اتوار کو کام کرنا چھوڑ دو بیٹا۔ آپ خوف میں رہتے ہیں کیونکہ دیکھو آپ کے پڑوسی ہیں جو اتوار کو کام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ایسی دنیا ہے جو مزید تعطیلات نہیں رکھتی ہے، اور لعنت میری طرف سے آئے گی، لیکن ڈرو نہیں، کیونکہ اگر آپ انہیں میرے ساتھ رکھیں گے تو یہ آپ پر نہیں آئے گا۔ اے اسرائیل سنو بیٹا کہ خدا اس لوگوں پر جو اتوار کو کام کرتا ہے بہت تکلیف لے کر آیا ہے۔ اپنے آپ کو اچھی طرح سے مسلح کرو، تمہارے دلوں میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو تمہیں خوف زدہ کرے، چاہے وہ تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، کہ خدا نے برائی کو برائی کے خلاف مقرر کیا ہے، کہ خدا مزید برے کام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ او میرے بچوں، اس زمین پر کیا بلاک بنائے گئے ہیں؟ او یہ عظیم بلاکس کیسے کھلیں گے؟ ان بلاکوں کے ٹوٹنے پر کتنی جانیں نگل جائیں گی، اور زمین کے ان بلاکس میں کتنی جوان مخلوقات فنا ہو جائیں گی جو خدا کے بغیر بنائے گئے ہیں۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں عیسائی؟ یہ اونچے بلاک جو اب تعمیر ہو رہے ہیں آسمان پر نہیں لکھے گئے، لیکن جان لے کہ یہ سب ہونے کے لیے تھے، لیکن یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ افسوس ان لاشوں پر جو ان اونچے بلاکوں میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے گوشت کی ایک ہڈی بھی باقی نہیں رہے گی۔ میرے بچوں، یہ بلاک پاگل پن ہے۔ یہ بلاکس خدا کے لیے مکروہ ہیں۔ یہ بلاکس خدا کے لیے جھوٹ ہے۔ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ میں زمین پر دور دور تک گھومتا رہا، ہر چیز کے ساتھ جو پاک تھی اور جو ناپاک تھی میں نے لعنت بھیجی۔ میں خالص شکل میں رب ہوں۔ میں زمین پر چلتا ہوں اور انسان سے ملتا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیکھتا۔ میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ وہ یقین نہیں کرتا۔ میں یسوع کے نام سے الفا اور اومیگا ہوں۔ میں وہی ہوں جو تمہارے لیے مصلوب ہوا تھا۔ میں ہوں اور جلد ہی میں اپنے تمام جلال میں ظاہر ہوں گا۔ اے میری بھیڑوں، میرے دینے ہاتھ سے ایک لمحے پہلے آ۔ یہ وہی ہے جو میں آپ کو بلاؤں گا جب میں حاضر ہوں۔ آؤ، کیونکہ میرے بعد تمہیں کوئی بلانے نہیں آتا۔ میرے بچوں، جو کچھ آج کے دور میں کیا گیا ہے وہ خود دکھائے گا۔ میرے لوگوں، خدا نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اپنے وقت پر ظاہر نہ ہو۔ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بڑی دولت بنائی اگر لوگ اس کے قانون کے مطابق ہوں۔ میرے بچوں، ایک اچھا عیسائی یعقوب کا بیٹا تھا، ایک اچھی اور 11 بری، اور پھر بھی وہ سب مل کر کھاتے تھے اور کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جیسا کہ یوسف کے ساتھ ظاہر کیا گیا تھا، اور یوسف کے بھائیوں کی تمام چالاکیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ انہوں نے جو کچھ بیچا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تمہارے بھائیوں کی تمام چالاکیاں اس وقت ظاہر ہو جائیں گی جب ان پر قحط آئے گا، جب ان پر قحط آئے گا، جب ان کے سامنے آنے والی مصیبت ان پر آئے گی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ مسیحیوں کے لیے خوشی اور کافروں کے لیے ماتم آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہے اور آپ وہ دیکھیں گے جو اپنے زمین پر پیدا ہونے کے بعد سے نہیں دیکھا۔ جب آپ 7 غیرت مند عورتوں کو آپ کا نام لیتے دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر تم ایمان نہیں رکھتے تو تم ان کے ساتھ مل کر جہنم میں جاؤ گے۔ تم کیا کرو گے یار پاٹ؟ تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ افسوس تم پر جو قانون کو نہیں جاننا چاہتے۔ یاد رکھو کوئی آ رہا ہے۔ اب وہ اپنی تلوار کو تیز کرتا ہے اور اسے اس وقت سے اپنی پٹی پر پہنتا ہے۔ تلوار کی دھار سے گزرنا پڑے تو افسوس۔ یہ بہتر بہرا ہے، بہتر گونگا ہے، ان دنوں بہتر اندھا ہے، لیکن اب سے بہتر مکمل اور مکمل طور پر مسیحی ہونا۔ کھانے پینے اور آرام کرنے میں اعتدال سے کام لے۔ رات سے صبح تک سونا بہت زیادہ ہے، صبح سے رات تک کام کرنا بہت زیادہ ہے۔ جان لو کہ خدا پوری دنیا کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تمام انسان اور تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گے۔
तमाम बिलाक्स तबाह हो जाएंगे। अपने आप को दुनिया के साथ तबाह ना होने दें। अगर आप मुक़द्दस काम करेंगे तो आप दुनिया के साथ हलाक नहीं होंगे। वफादार रहो, क्योंकि लिखा है कि आखिर के लोग खादोनत से इसके आने पर मिलेंगे। कबूतर की तरह बनूं और गुनाह से छप जा। गुनाह से मोहब्बत करना छोड़ दो। उमूरा की बेटियों और बेटों का लालच न करो। उनके साथ इत्तेहाद न करो। उनको अपने करीब मत लेना, क्योंकि वो कहते हैं कि वो भी तुम्हारी तरह इबादत करते हैं। खुदावंद यसू आपको ज़मीन से उठाने के लिए पुरज़्म है, जबकि दुनिया दुखों से पाक हो जाएगी। बहुत से लोगों की तरफ से, एक से नहीं। मेरे अल्फाज को मत भूलना, क्योंकि मैंने कई बार आपको ये कहते सुना, मैं भूल गया रब, ये सरी गुनाह है। इन अल्फाज को याद रखें, क्योंकि शैतान ने उन्हें अब से चराया है। एक लफ्ज़ भी ना भूली और ना क्यों, क्योंकि एक लफ्ज़ से अब एक अजीम हुजूम को छड़ा लेंगे, जो अब के आबा व अजदाद में से कोई नहीं उन्हें इस तरह नहीं पिलाया गया जैसे अब को पिलाया जाता है। जाग ईसाई, ए काफरों भी जाग जाओ, क्योंकि एक और ज़लज़ला आने वाला है, और तूफान नू की तरह एक और सैलाब आने वाला है, और एक बड़ी लहर और लैंड स्लाइडिंग भी है, और तुम घरों और हर चीज़ को लेकर मीलों दूर चले जाओगे। ये तेरे काम की वजह से आ रहा है कि बहुत कहत पड़ेगा, और बहुत से खुश्क साली होगी, और बहुत से मवेशी मर जाएंगे, और बहुत से इंसानों की जानें ज़ाय हो जाएंगी। यहाँ तक कि बादशाह भी अपनी बदकिरदारी के सबब हलाक हो जाएगा, क्योंकि इसने ज़मीन पर सिर्फ दुनियावी मेहनत को बढ़ाया। पुराने ज़माने में जो भी पेशीन गोई की गई थी वो सब सच हो गई। और पुराने के बाद खादोनद यसू मसीह ने आकर एक नया कानून बनाया, और सेनत जान बपतिस्मा देने वाले को नजात दहिंदा को बपतिस्मा देने के लिए अमल से अहल बनाया गया, और वो पेशरू था। उसने इस बेटी को पहले और अब भेजा और तैयार किया ताकि दुनिया बच जाए। अफसोस और अफसोस इन लोगों पर जिन्होंने इस ताल्लुक को तोड़ा। वो गुनाह आज 100% ज्यादा है, सदवम और उमूरा से ज्यादा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बेटो, अपने आप को तैयार करो कि आज एक मसीही के लिए ये तकलीफ दे है जो कोई गलत काम करता है कि मैं कोई निशानी के साथ नहीं आया। खुदा आपको ज़बरदस्ती अपने आसमान पर नहीं ले जाता, क्योंकि खुदा ने पूरी दुनिया को तबाह करने का फैसला किया है। आसमान के फरिश्ते रोते हैं, औलिया का हुजूम रोते हैं, सरफीम और करूबी रोते हैं, खुदा के हुक्म के लिए रोते हैं। और मैं वापस नहीं आऊँगा, जिस तरह मैं सैलाब में वापस नहीं आया था। हाय अब्बा, बस्ती वाले गांव पर गोली चलाएंगे, पहाड़ों पर गोली चलाएंगे, क्योंकि खबर आई है कि शहर तबाह हो जाएंगे। जहां भी जाएंगे अब्बा, वो तबाह हो जाएंगे। और अगर वो पत्थर की चट्टान में दाखिल हो जाएं तो फिर भी फना हो जाएंगे। जान लो कि तुम इस वक्त तक तबाह हो जाओगे अगर तुमने मेरी ताकत को अपना ढांपना और मेरी तालीम को अपनी खुराक के तौर पर नहीं लिया, कि तुम इन रोशन ख्याल फरिश्तों की मानिंद होगे जो गिर गए। किसने सोचा कि वो गिर जाएंगे? वो गिर गए क्योंकि उनके ख्यालात पोशीदा थे। तो तुम भी गिर जाओगे, क्योंकि तुम में छुपे हुए ख्यालात हैं ईसाई, और तुम वो हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, जो तुम खुदा के खिलाफ करने का सोच रहे। जान लो कि दुनिया पर और तुम में से बास पर जो अजाब आता है वो मेरी तरफ से नहीं आता, बल्कि अपनी तरफ से आता है, लेकिन जो मेरे साथ होंगे उनकी हिफाजत और हिफाजत की जाएगी। बाप इसराइल, थोड़ा थोड़ा और हम इस सरजमीन से चले जाएंगे, क्योंकि खुदा ने इसे पाक करने का फैसला किया है। हम जमीन से ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर, ताकि ना इसको जलाने वाली आग पहुंचे और ना ही वो पानी जो इसे पाक कर दे। जब तुम दुआ करो तो गहरी आजिज़ी और गहरी मुक़द्दस ज़िंदगी के साथ करो, ताकि खुदा अपने बंदे की तरफ मुंह करे कि वो दुनिया से बहुत नाराज़ है कि सदविम और उमूरा में भी वो नहीं था जो आज इस मुक़द्दस पर है। ज़मीन, उन्होंने ज़मीन को नापाक किया, जादू टोना, ज़िना, चोरी, कस्में खाने और इतने गुनाहों का कौन जिक्र कर सकता है जिनसे ज़मीन भर गई। ये मुक़द्दस आसमान पर तुलू होता है, ये चांद पर तुलू होता है, ये सूरज पर तुलू होता है। तैयार रहो, डंडे के साथ नहीं, खलियानों के साथ नहीं, बल्कि खुशगवार और मुक़द्दस अमाल के साथ तैयार रहो, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ज़मीन से तबाह करने का फ़ैसला किया है।
میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ کون آپ کو ان الفاظ کا اعلان کرے گا؟ کیونکہ دیکھو، اس جسم کو اب ان مصائب میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کے دکھوں کو صحت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ لوگ فرما بردار نہیں ہیں۔ خون ریزی ہوگی، فالج ہو جائے گا، کئی حادثات سے مر جائیں گے، یہاں تک کہ بادشاہ زخمی ہو کر مر جائے گا، اور زمین کے بہت سے بادشاہ مر جائیں گے، اور خدا سڑکوں پر جھاڑو دینے والوں کو بادشاہ بنانے کا کام کرے گا۔ ایک ایسی قوم ہوگی جس کا بادشاہ طویل عرصے تک نہ ہو، اور بھیڑ بکریوں سے، مینڈھے کو مینڈھے سے اور بکری کو بکری سے مارا جائے گا، یہاں تک کہ میرے میں سے صرف ایک ہی باقی رہے گا۔ کتاب میں یہی کہا گیا ہے، وہ کیسے انسان کو انسان سے، آقا سے آقا اور مویشیوں کی طرح گھاس چباتے رہیں گے۔ یقین باپ، اس لیے تم سے التجا کرتا ہوں، یہ ایک دوسرے کے پاؤں دیوا، تاکہ تم بے داغ رہو، تاکہ تم نجات پاؤ، کیونکہ ایک جہاز آ رہا ہے اور تمہیں اس زمین سے لے جائے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں بہت سی روحیں ہیں، اور تم وہاں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے اس تباہی کو دیکھو گے جو دنیا پر آئے گی، لیکن دنیا تمہیں نہیں دیکھے گی۔ اس دنیا سے آگے ایک اچھا وقت ہے، لیکن اس سے آگے، اس کے بعد ایک چرواہا اور ایک ریوڑ ہوگا، لیکن اس سے آگے، یہاں نہیں، اس دنیا سے آگے۔ یہ آج کے پیغام کا اختتام ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے دل کے قریب رکھے، آمین۔